پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نفاذ کے بعد جو نواز شریف کا مستقبل ہے اس پر بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. بخاری صاحب سے جانیں گے کہ کیا ان کے سیاسی مستقبل پر اس کے اثرات وہ دیکھ رہے ہیں. بخاری صاحب بتائیے گا کہ خاص طور پر جب یہ کل فیصلہ آیا تو اس کے بعد سے جو اپیل کا حق ہے وہ چونکہ ماضی کے فیصلوں سے اس کا اطلاق نہیں ہوگا, اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نواز شریف کا مستقبل ہے اس پر کچھ سوالات اٹھ گئے ہیں. ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ذرا پیچیدہ نظر آ رہا ہے. لیکن جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی 2017 میں, اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں. تو ذرا اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے. دیکھیے, ان کی سیاست کے خاتمے کی دھمکی دے کر ہی ان کو اس ملک سے بھیجا گیا تھا, اور ابھی بھی ان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ یہاں نہ آئیں, آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے, آپ آئیں گے تو جیل جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, ایک کنسسٹنٹ مہم ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی سپانسرڈ سوشل میڈیا ہے, کچھ مین اسٹریم میڈیا ہے, وہاں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ سیاسی لیڈر ہیں جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. لیکن یہ اب طے ہو گیا ہے کہ ان کو واپس آنا ہے اگر انہوں نے اپنی پارٹی کی ساکھ اور اپنا مستقبل بچانا ہے تو. اور اسی لحاظ سے میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں. انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. یعنی ورسٹ کیس سناریو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ وہ آئیں, عزت دار طریقے سے اتریں, پھر جلسہ گاہ میں جائیں, وہاں جلسے سے خطاب کریں, پھر جاتی عمرہ چلے جائیں, اور اگلے دن صبح اٹھ کے فریش ہو کے پھر عدالت میں جائیں. ایک تو یہ تو ایکسیلنٹ سناریو ہے نا جی. ورسٹ کیس سناریو یہ ہے کہ ان کو ایئرپورٹ پر ہی روک لیا جاتا ہے اور گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. پھر پٹیشن ہوگی, پھر پٹیشن کے حوالے سے ان کو واپس لایا جائے گا اور پھر کچھ فیصلہ ہوگا. یہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس بھولے بندے کو نہیں پتا, یہ اس کو سب پتا ہے. دیکھیے, یہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ جو لوگ اس کو یقینی بناتے, اس پر عمل کر کے دکھاتے, وہ اب نہیں ہے. نہ یہاں جنرل باجوہ ہے, نہ یہاں جنرل حمید ہے, نہ یہ ثاقبی کوٹ ہے, نہ یہ کھوسوی کوٹ ہے, نہ یہ گلزاری کوٹ ہے, نہ یہ بندیالی کوٹ ہے. تھنگز ہیو چینجڈ. سو کسی بھی شخص کو اس کے اوپر کوئی بھی الزام, اس کو موقع تو ملے گا نا کم از کم. یہ تو نہیں ہوگا کہ ون سائیڈڈ فیصلہ کر کے اور آپ بس جلدی اس کا اعلان کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں, دو ذمہ دار لوگ, رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر رہے ہیں, خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا بہت دیر پہلے کہ نواز شریف صاحب اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک رسک لیول 0 نہیں ہو جائے گا. از دیٹ رائٹ؟ تو اب وہ اگر آ رہے ہیں تو میں اسیوم کر رہا ہوں, اینڈ آئی ہیو نو ریزن ناٹ ٹو بلیو ان اٹ, کہ ان کے لیے رسک فری ماحول ہے. چلیے جی, یہ کہہ دیا ہم نے. لیکن کیا ان کی پارٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈویژن ہے؟ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پارٹی اگر کسی ایک شخص کے نیچے متحد ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے. چاہے خاقان عباسی تھے, چاہے شہباز شریف تھے, چاہے حمزہ شہباز تھے, چاہے مریم نواز تھے, ان کے نیچے پارٹی ایک نہیں تھی. میں اگر ریکال کرنے کی آپ مجھے اجازت دیں تو پچھلے کوئی 18-19 سال سے پارٹی کو توڑنے کی, پارٹی کے الیکٹڈ ارکان کو توڑنے کی, گھر میں فساد کرانے کی کون سی کوشش ہے جو نہیں ہوئی؟ لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوا, نہ گھر ٹوٹا ہے نہ پارٹی, جس میں شہباز شریف نے کئی دفعہ کہا کہ ان کو وزیر اعظم بنانے کی بھی پیشکش ہوئی, لیکن ایبسولوٹلی یو آر رائٹ. اچھا, تو جب آپ کی پارٹی متحد ہے, جب آپ کے گراس روٹ لیول کے اوپر ورکر جو موجودہ قیادت ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے وہ اگر انٹیکٹ ہیں, اس کا پتہ چل جائے گا جب وہ خطاب کریں گے, اگر اقبال پارک میں ان کا خطاب ہوتا ہے تو. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں اس کے کمپیریزن میں صورتحال گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. جو سب سے بڑا چیلنجر ہو سکتا تھا نون لیگ کو, وہ تھی پی ٹی آئی. اور اگر آپ اجازت دیں مجھے تو پی ٹی آئی کے چیف خان صاحب, جن کا نام لینا ذرا تھوڑا گڑبڑ ہوتی ہے, تو وہ اب ذرا تھوڑا سا جلدی سے جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ خود تو جیل میں ہے. انہیں بڑا شوق تھا نا اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں رکھنے کا, یاد ہے نا, میں چھوڑوں گا نہیں, میں جیلیں بھر دوں گا. اور ان کے جو ایم پی ایز اور جو وزراء ہوتے تھے وہ تاریخ دیتے تھے, فلاں اتنے سال کے لیے فلاں جیل میں جائے گا, فلاں کو اتنی سزا ہوگی. یاد ہے نا آپ کو سب کچھ؟ وہ ماحول اب نہیں ہے. گراؤنڈ پر ان کو چیلنج کرنے کے لیے رہ جاتی ہے پیچھے پارٹی. جب سربراہ جیل میں ہو یا سربراہ نواز شریف کی طرح سے ملک سے باہر ہو تو پھر پارٹی کو انٹیکٹ رہنا چاہیے. ان کی پارٹی کے جتنے الیکٹیبلز لوگ تھے ان میں سے 95% لوگ نئے دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. چاہے آپ انہیں مفرور لوگوں کا گھونسلہ کہہ لیں, چاہے آپ انہیں سیاسی پارٹیوں کا نام دے لیں جو ان کے نام ہے آپ کے سامنے ہے.
PTI سے وہ نکل چکے ہیں. باقی کیا بچا جناب؟ اس میں کیپیسٹی ہے ایک کامیاب انتخابی مہم لانچ کرنے کی. The answer is no. اس لیے کہ وہاں کو بچا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کیا امکانات باقی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں باہر آ جائیں, پھر سے وہ اپنے گرد اپنے لوگوں کو کھڑا کر لیں؟ The answer is no. سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینیں چلا کے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے, کیونکہ اس کا ہمیشہ سے تعلق جو ہے گراس روٹ لیول کے اوپر آپ کی سپورٹ آپ کے ورکرز آپ کی تنظیم سے ہوتا ہے. تو یہ بھی سیناریو کوئی بہت. بخاری صاحب یہ جو سائفر کیس ہے اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو خان صاحب ہیں ان کو سزا ہو جائے گی, لیکن شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کی کسی نہ کسی طرح بچت ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گے. یعنی یہ بھی اس طرح سے کچھ افواہیں چل رہی ہیں یا کچھ مگر چل رہی ہیں, اس میں کتنے چانس؟ مگر عظما یہ دیکھیے, چاہے وہ پرویز الہی ہوں جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں جو پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں, چاہے وہ اسد عمر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان کی تو اپنی پارٹی میں پذیرائی نہیں تھی. 2 اجلاس نہیں کر سکے شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کو نہیں یاد؟ 2 اجلاس نہیں کر سکے چودھری پرویز الہی صاحب, بیچاروں کو جیل جانا پڑ گیا بلا وجہ. تو میں خیر کہوں گا, لیکن جب پی ٹی آئی کے سپورٹر کے پاس جو ہے وہ خان صاحب والی آپشن ہی نہیں ہوگی تو وہ کوئی نہ کوئی وہ گھر سے نہیں نکلیں گے. دیکھیے پارٹیوں کا ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ کے اوپر حالات تنگ کر دیے جائیں. ہمیشہ سے آپ دیکھیے جو پیپلز پارٹی کا جیالہ کیوں کہلاتا ہے, کیونکہ انہوں نے ماریں کھائی ہوئی ہیں. یہ جو متوالے یا جو مرضی نام دے لیں ان کو, جو نواز شریف صاحب کے ہیں, انہوں نے بھی کڑے وقت گزارے ہوئے ہیں. سعد رفیق کو دیکھ لیجئے آپ, ان کے بھائی سلمان رفیق صاحب ہیں, آپ جس کا بھی اب بے پناہ نام لے سکتے ہیں, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, جنہوں نے سزائیں بھگتی ہیں, یہ ایلیمنٹ ابھی کہیں نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جب 9 مئی کے بعد گرفتاریاں ہوئیں, لوگ پکڑے گئے, کتنے لوگ نکلے باہر. یہ ہوتا ہے ٹیسٹ کسی سیاسی ایک سالڈ پولیٹیکل پارٹی کا جس کے پاس ورکرز کی بخاری صاحب ایک بڑی ریزن بھی تو تھی نا کہ جب آپ کو لیڈر ہی ڈس اون کر دے, جس کے لیے آپ سڑکوں پر آئے تھے یا جس کے لیے آپ نے اتنی تباہی کی تھی, تو لیڈر ہی آپ کو ڈس اون کر دے کہ یہ ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اوائڈ کر رہا تھا کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ اگر میں یہ کہوں گا تو سمجھا جائے گا کہ میرے اندر ایک بغض ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. نہیں, یہ میں بہت دکھ سے کہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے یوٹیوبرز بنا لیے, آپ نے سوشل میڈیا ہینڈلرز بنا لیے, آپ نے وارداتیے بھی بہت بنائے, چاہے وہ وسیم اکرم پلس تھے, چاہے وہ فرح گوگی تھی, لیکن آپ نے پارٹی کی تنظیم بالکل نہیں کی. آپ نے ان سے احتجاج کروائے, دھرنے دلوائے, لانگ مارچ کروائے, آپ نے ان سے کسی کانسٹیٹوئنسی میں کسی حلقے میں کام نہیں کروایا کوئی. تو وہ آپ کو کیوں پہچانے گا, کیوں آپ کے لیے نکلے گا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئیں گے. دونوں سیناریو میں نے بیان کر دیے ہیں. وہ اگر رسپیکٹیبل طریقے سے جلسہ کر کے پھر پیش ہو جائیں گے عدالت میں تب بھی ٹھیک ہے. وہ اگر گرفتار ہو کے اس کے بعد عدالت کے ذریعے ان کی جان چھوٹ جائے گی تو وہ بھی ٹھیک ہے. اب آپ نے جو قانونی نقطے کی طرف اشارہ کیا تو تھوڑی سی بات اس کے اوپر ہو جاتی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کو ریلیف کہاں سے ملے گا؟ ان کو ریلیف ملے گا نیب کا جو امینڈمنٹس ہیں جس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا جناب بندیالی عدلیہ نے. اگر اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے جو کہ آٹومیٹکلی ہوگی, صورتحال بدل گئی نا, یہ فیصلہ ہوا تھا اس قانون کے آنے کے بعد. اگر وہ بینچ بے معنی ہو جاتا ہے, اس بینچ کا فیصلہ بے معنی ہو جاتا ہے, تو نیب کی ان امینڈمنٹس میں ان کے لیے ریلیف موجود ہے. کہا بھی یہی گیا تھا کہ یہ شاید میاں صاحب کو ریلیف دینے کے لیے بنا کی جا رہی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مقدمہ ہے جس میں سزا ہوئی ہے, اس مقدمے کے 6 ملزمان جو ہیں وہ آلریڈی بری ہو چکے ہوئے ہیں, اور عدالت نے ان کو بری اس لیے نہیں کیا تھا کہ عدالت پیش نہیں ہوئے تھے. اور یہ وہی ہے لمحہ فکریہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ جب جا کے کورٹ میں سرنڈر کریں گے کہ جی میں آ گیا ہوں. پاناما میں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں نکلا تھا, اس لیے تو اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کیا ان کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو فیس تو کرنی پڑیں گی. ہارڈ شپ کے بغیر لیڈرشپ نہیں ہوتی, اور پولیٹیکل لیڈرشپ تو بالکل نہیں ہوتی. تو آئی ایکسپیکٹ کہ وہ آئیں گے تو یقینی طور پر ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب آ جائیں جناب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. دیکھیے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے کل بھی ہم نے بات کی تھی, آج بھی ہم اس کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں. انتخابات کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, ہاں, کہ وہ مولانا اور میاں نواز شریف صاحب جب آپس میں ملیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مولانا اپنی پہلی پوزیشن جو ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ نہیں چاہتے کہ انتخابات جنوری میں ہوں,
ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی معیشت جو ہے یہ خراب ہے اس لیے نہیں ہو سکتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ برف باری ہوگی تو نہیں ہوگا. دیکھیں جب الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو ایران میں ایک دفعہ پارلیمنٹ پہ بم چلا اور اس کے 70 ایم پیز مر گئے تھے, شہید ہو گئے تھے, اور انہوں نے 30 دن کے اندر دوبارہ ان 70 کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن کرا دیا تھا ڈیورنگ دا وار. گلف وار واز آن. تو اگر نیت ہے الیکشن کرانے کی تو پھر وہ رکتے نہیں ہیں کسی بھی صورت پھر میں. یہ سردی میٹر نہیں کرتی, جواز نہیں بنتا. ہم نے تھوڑا سا سینٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کافی ساری ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے ان کو ریلیف مل جائے گا. وہ میرے خیال سے ہم نے جتنی بات کر لی ہے پھر اس کی وہ الیکشن ایکٹ کے حوالے دہرانے کی بات نہیں. تھوڑا سا ذکر کر لیجیے جناب نگران وزیر اعظم صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو انتظامات ہیں الیکشن کرانے کے ان سے بہت مطمئن ہوں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا کام بڑی صورت کے ساتھ کر رہا ہے, اور اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم بار بار دعویٰ کر رہے ہیں یا ہم بلیو کرتے ہیں یہ کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے, تو میرے خیال سے وہ صورتحال بھی اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ایک بہت بات ہو رہی ہے کہ ابھی چونکہ سعودی عرب جا رہے ہیں, پہنچ چکے ہیں نواز شریف, اور اب اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور دورے بھی, 2 جگہ کے اور دورے بھی کرنے تھے, لیکن اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب جو سعودی عرب کا دورہ ہے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ نواز شریف واپس چلے جائیں گے, وہ پاکستان نہیں آ رہے. دیکھیے یہ بہت ساری باتیں پہلے بھی ہم نے سنی ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جب انہوں نے اعلان کیا تھا 21 اکتوبر کا تو اس کے اوپر بھی بہت سوال اٹھے تھے, اور خود ہم بھی ان میں سے آئی واز ون آف دم جو سمجھتے تھے کہ شاید ابھی حالات ان کے واپس آنے والے نہیں ہیں, سازگار نہیں ہیں. لیکن جیسا میں نے پھر کل کے پروگرام میں کہا تھا, میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب اب نہیں آتے ہیں تو ہی ول بی irrelevant ٹو پاکستان's پالیٹکس. یہ بہت ہیوی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن یہ میں انتہائی ذمہ داری سے دے رہا ہوں, کیونکہ میں نے یہ بھی کہا کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو مشکلات کا آئی ٹو آئی سامنا کرے, ان سے سروائیو کر کے پھر آپ قوم کی لیڈرشپ کے مستحق. اور اگر نواز شریف نہیں آئیں گے تو پھر ان کی جو پارٹی ہے اس کا جو حال ہوگا وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بہتر جانتا ہے. والا بھی ہو سکتا ہے. جی اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے, کیونکہ پارٹیاں ہم نے بنتی, بگڑتی, ٹوٹتی اور ختم ہوتی پھر دوبارہ ریوائیو کرتی ہوئی بھی دیکھی ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا مستقبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب.